بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. عن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم متفق عليه ومعناه تحبس للقتل. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر نشانہ لگانے سے منع فرمایا. وَمَعْنَاهُ اور اس کا معنی یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے کے لیے اسے قید کیا جائے. تُحْبَسَ لِلْقَتْلِ. تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جانوروں کو باندھ کر ان کو نیزوں سے نشانہ بنانا یہ حرام ہے اور یہ موجب لعنت ہے. اگر کسی جانور کو مارنا ہے تو شریعت نے اس کا یہ طریقہ بتایا کہ اس جانور کو پکڑ کر اس کے گلے پر تیزی سے چھری پھیر دی جائے تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو، اور اس طرح سے وہ جانور حلال بھی ہو جائے گا. اور اگر نیزوں سے تختہ مشق بنا کر اس کو مارا گیا تو اس صورت میں وہ جانور حرام ہوگا اور اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی مل جائے گی. تو اس لیے اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جانور کے ساتھ یہ ظلم نہ کرے. اس کے علاوہ بھی کسی بھی طرح کا ظلم جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ کرنا بھی منع ہے. وعن ابی علی سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ قال لقد رأيتني صابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدا لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها وفي رواية سابع إخوة لي. حضرت ابو علی سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مقرن کے 7 بیٹوں میں سے 7واں تھا. ہماری ایک ہی کنیز تھی. اسے ہمارے سب سے چھوٹے بھائی نے تمانچہ مارا تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اسے آزاد کر دیں. وفی روایت اور ایک روایت میں ہے کہ میں اپنے بھائیوں کا 7واں تھا. سابع سبع 7 میں سے 7واں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 7 بھائی تھے اور 7واں بھائی میں تھا اور سب ہی یہ مہاجر تھے. علماء فرماتے ہیں کہ غلام کو بلا وجہ مارنا پیٹنا اور اس پر بلا وجہ زیادتی کرنا سخت گناہ ہے. جیسا کہ اس حدیث میں بتایا کہ تمانچہ مارنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو. تو اس کا کفارہ شریعت میں یہی بتایا جو اس حدیث مبارک میں ہے کہ اس کو آزاد کر دے یا پھر کسی اور طریقے سے اس کو راضی کر لے. اگر وہ غلام راضی نہ ہوا تو پھر یہ زیادتی کرنے والوں میں شمار ہوگا. اس لیے غلاموں پر بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک اس کے بارے میں بھی باز پرس کریں گے. وعن ابی مسعود بدری رضی اللہ عنہ قال كنت اضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم ابا مسعود فلم افهم الصوت من الغضب. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، خبردار اے ابو مسعود، بغیر میں غصے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے آواز کو سمجھ نہ سکا. فلما دنا مني اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يقول اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا اضرب مملوكا بعده ابدا. بس جب آواز قریب ہوئی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ فرما رہے ہیں، خبردار اے ابو مسعود، اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قادر ہے جتنا کہ تو اس غلام پر ہے. تو میں نے کہا اس کے بعد میں کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا. وفی روایت فسقط الصوت من یدی من ہیبتہ، اور ایک
ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا. وفی روایت فقلت یا رسول اللہ ہوا حر لوجہ اللہ تعالی فقال اما لو لم تفعل للفحتک النار او لمستک النار. ایک روایت میں ہے پس میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی، یا یہ فرمایا کہ تجھے جہنم کی آگ ضرور چھوتی. رواہ مسلم بہذہ روایات، اور یہ تمام روایات مسلم نے بیان کی ہیں. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو بلا وجہ مارنے سے آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے، اور اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کیا جائے، جیسا کہ اس حدیث میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا. کہ اسی طرح علماء یہ فرماتے ہیں کہ مستحب کے درجے میں ہے، یہ واجب نہیں. یعنی مستحب ہے کہ اگر غلام پر غصے میں زیادتی کر بیٹھو تو اس کو آزاد کر دو، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا. علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں غلاموں کے ساتھ نرمی کرنے اور ان کے ساتھ محبت اور درگزر کا معاملہ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ غلاموں کو ساتھ بھی ہمدردی والا معاملہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا عارضی آقا بنا دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان پر زیادتی کرتے پھرو. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم يأتي او لطمه فإن كفارته ان يعتق. رواہ مسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام پر کسی ایسے جرم کی حد لگائی جو اس نے کیا ہی نہیں، یا اس کو تماچا مارا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے. مسلم نے اس کو روایت کیا. تو اس میں فرمایا کہ غلام کے منہ پر تماچا مارنے سے بھی شریعت نے منع کیا، کیونکہ فرمایا کہ اگر تماچا بھی مارا تو اسے آزاد کرے. تو تماچا مارنا تو مطلقاً ممنوع ہے، اور بطور خاص غلام کو منہ پر مارنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور اس کا توان بھی یہ بتایا کہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے. قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس صورت میں آزاد کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. تاہم آزاد کرنے میں ثواب تو ہوگا، لیکن وہ اس درجے کا ثواب نہیں جو بلا وجہ جو ہے آزاد کرنے کا تھا. لیکن اس سے یہ فائدہ بھی ہو جائے گا کہ اگر وہ اس کو آزاد کر دے تو پھر جو اس نے اس پر ظلم کیا، زیادتی کی، تو امید ہے کہ اس کو اس آزاد کرنے والے کو معافی مل جائے گی. وعن ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما انہ مر بالشام علی اناس من الانبات وقد اقیموا فی الشمس وصب علی رؤوسهم الزیت فقال ما هذا قیل يعذبون فی الخراج وفی روایت حبسوا فی الجزیہ. فقال ہشام اشہد لسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ يعذب الذین يعذبون الناس فی الدنیا. فدخل علی الامیر فحدثه فامر بهم فقلوا. رواہ مسلم. الانبات الفلاحون من العجم. حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ملک شام میں کچھ عجمی کاشتکار لوگوں پر گزر ہوا جنہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر زیتون کا تیل لگایا گیا تھا. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان کو بتلایا گیا کہ ان لوگوں کو خراج کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، اور ایک روایت میں ہے انہیں جزیے کی وجہ سے قید کیا گیا. تو حضرت ہشام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا
جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ پھر حضرت ہشام ان لوگوں کے گورنر کے پاس گئے اور انہیں یہ حدیث سنائی تو گورنر نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ الانبات اس سے مراد عجم کے کاشتکار ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ مرہ بالشام، اور ایک اور روایت میں حمص کا ذکر ہے تو یہ اسی کا شہر ہے، مطلب یہ کہ شام ہی میں گئے، کہیں شہر کا کسی جگہ میں اس کے شہر کا ذکر ہے اور کہیں اسی ملک کا نام لکھ دیا گیا۔ تو فرمایا کہ خراج کے بارے میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خراج پر بھی عذاب ہوگا۔ غیر مسلموں کی زمین کے پیداوار سے جو لیا جاتا ہے اس کو خراج کہتے ہیں، اور مسلمانوں کی زمین سے جو لیا جاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں، اور جزیہ کہتے ہیں وہ سالانہ رقم جو اسلامی مملکت میں رہنے والے ذمیوں سے ان کی جان، مال اور آبرو کے تحفظ کے بدلے لی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چلچلاتی دھوپ میں سروں پر تیل ڈال کر کھڑا کرنا اہل جہنم کی سزا ہوگی، تو ایسی سزا دنیا میں کوئی کسی کو دے تو اس کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ ایسی سزا دینے والے کو کہ اللہ قیامت کے دن سزا دے گا۔ تو یہ حدیث سن کر گورنر نے ان ذمیوں کی سزا موقوف کر دی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ وعید اس کے لیے ہے جو بغیر وجہ کے سزا دے، یعنی اگر کسی نے کسی کو بغیر وجہ کے سزا دی، اس پر ظلم کیا، تو تب یہ اس وعید میں داخل ہوگا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا موسوم الوجہ فانکر ذلك فقال واللہ لا اسمعه الا اقصى شيء من الوجہ وامر بحمارہ فقوی فی جائرتیہ فہو اول من کوى الجائرتین۔ رواہ مسلم۔ الجائرتان ناحیت الورقین حول الدبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کا چہرہ داغا ہوا تھا، تو آپ نے اس پر سخت ناگواری کا اظہار فرمایا۔ پس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس کو نہیں داغوں گا مگر کسی ایسے حصے کو جو چہرے سے سب سے زیادہ دور ہو۔ پھر آپ نے اپنے گدھے کی بابت حکم دیا تو اس کے سرینوں کے کناروں کو داغا گیا۔ پس یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کولہوں کے کناروں کو داغا۔ جائرتان مقد کے ارد گرد سرینوں کے کنارے۔ علماء حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی جانور کی علامت اور امتیاز کے لیے اگر اس کو داغا جائے تو چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ پر نشان لگانا اور داغنا چاہیے، کیونکہ چہرے کو اللہ جل شانہ نے تمام اعضاء سے افضل اور اشرف قرار دیا۔ نیز ایک حدیث میں چہرے پر مارنے کی بھی ممانعت فرمائی گئی، تو اب چہرے پر داغنا تو بہت ہی زیادہ منع ہوگا، تو اس لیے چہرے پر سختی سے منع کیا کہ اس کو داغا جائے یا اس کو پیٹا جائے۔ وَأَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ۔ انہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک گدھے کا گزر ہوا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے اسے داغا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چہرے پر داغنے والے پر لعنت فرمائی گئی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے پر داغنا حرام ہے اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کو سزا دینا یا مارنا ضروری ہو تو چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ پر مارا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانوروں سے بھی کس قدر محبت تھی۔ وفی روایت لمسلم ایضاً نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضرب فی الوجہ وعن الوسم فی الوجہ۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے چہرے پر مارنے اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا۔
تو دیکھیں چہرے کی خاص فضیلت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے کو خراب کرنے سے بھی منع فرمایا، یعنی اس پر داغنے سے بھی، اور اسی طرح چہرے پر مارنے سے بھی، خواہ وہ جانور ہو یا انسان ہو، کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، کیونکہ چہرہ سب سے زیادہ عظمت والا عضو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نرم دل بنائے، ہم کسی پر ظلم نہ کریں، اور اگر کوئی کسی پر ظلم کر بھی لے غصے میں تو فوراً توبہ کرے، اور جس پر ظلم ہوا ہے اس کی تلافی کروائے، جیسے کہ ان حدیث میں بتایا کہ اگر وہ غلام وغیرہ ہے تو اس کو آزاد کر دے، اسی طرح اگر کوئی نوکر ہے، ماتحت ہے، تو اسے کسی نہ کسی طرح سے خود خوش کرے اور اللہ سے بھی اس کی معافی مانگتا رہے۔ اور ایسا غصہ جس کی وجہ سے انسان ظلم اور زیادتی کر بیٹھے، ایسا غصہ حرام ہے، ایسے غصے سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رکنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔